آج کے تفکر میں نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے ایک دفعہ پھر اللہ باہو، حق باہو اور حق اللہ بسم اللہ۔ آج سلطان باہو کے حوالے سے آج ہم اسم ذات اللہ تھوڑا سا مزید اس کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ہی باریک بینی اور تفصیل سے جگہ جگہ اپنے کلام مبارک میں اسم ذات اللہ کو کھولا ہے، یہاں تک کہ اس کی منازل بھی بیان کی ہے۔ آج کے تفکر میں ہم اسم ذات اللہ کو تھوڑا سا مزید جو ہے انالیسس کرتے ہیں، آپ اور میں مل کر۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ انسان کی روح، قلب، ذہن، باطن، خودی اور ضمیر کا فعل کھولنے والی اور نور بصیرت پیدا کرنے والی کلید کون سی ہے؟ ذکر و تصور اسم اللہ ذات ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے کلام مبارک میں جگہ جگہ اسم اللہ ذات کو کبھی الف کی صورت میں کھولا اور کبھی ہو کی منظر سمجھائی کہ اسم اللہ ذات کا اگر تجزیہ کیا جائے اور مقامات جو ہے سمجھے جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کبھی وجود کو رب سچے کا حجرہ قرار دیا اور کبھی اسم اللہ ذات کو اپنی کتاب کھولنے اور پڑھنے کے بعد اسے اپنے ہی اندر تلاش کرنے اور اس کا دیدار کرنے کا گر سمجھایا، راز معرفت بتلایا اور حصول معرفت کا راستہ بتایا۔ کہیں فرمایا الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملے ہر رگے ہر جائی ہو۔ پھر فرماتے ہیں اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھلاں تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جی اے بوٹی لائی ہو۔ اس میں انہوں نے اسم اللہ ذات کو کھول کے بیان کیا اور اس کا طریقہ کار بھی بیان کیا۔ اہل بصیرت ذرا تفکر تدبر فرمائیں، اس ایک فکرے میں میرے مرشد کامل نے کھول کر بیان کر دیا کہ مرشد کامل کی نگاہ اور فیض ہی اسم اللہ ذات کا صحیح ادراک کروا سکتا ہے۔ وہی اسم اللہ کا بیج قلب میں بوتا ہے، پھر جب لا کے پانی سے اپنے نفس کی مکمل نفی یعنی ما سوائے اللہ ہر شے جو ہے وہ ہوس ہے، یہ چیز جو ہے وہ اجاگر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اصل میں وہ وجود کے اس بوٹے کو سراب کرتا ہے، تو میری روح اور میری ہر سانس میں کیا ہوتا ہے؟ ہو کی خوشبو چمبے کی بوٹی کی طرح پھیل جاتی ہے۔ اب یہاں جناب سلطان العارفین، سلطان العاشقین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے دو باتیں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ ایک اسم اللہ ذات کا مقام و معرفت ہی سب کچھ ہے، اور دوسرا دیدار الہی ہی معراج ہے، اور دوسری اہم بات کہ لا الہ الا اللہ کی تشریح بھی بیان کر دی کہ ما سوائے اللہ سب ہوس اور حرص ہے اور نفی اسبات کا پانی یعنی نیگیشن جو ہے وہ کتنی ضروری ہے۔ اور تیسری ایک اور بات جو یہاں پہ میں تذکرہ کروں گی کہ یہ نیگیشن کا جو مرحلہ ہے مرشد کامل کاملہ کے بغیر ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک جگہ فرمایا ہے الف آہد جد دتی و خالی از خود فانی ہو، الف اللہ جد دتی و خالی از خود ہویا فانی ہو، قرب وصال مقام نہ منزل نہ اوتھے جسم نہ جانی ہو، نہ اتھ عشق محبت کائی نہ اوتھے کون مکانی ہو، اینو این تھیو سے باہو اینو این تھیو سے باہو سر وحدت سبحانی ہو۔ اس کو کچھ میں کھول کے بیان کروں گی، وہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جب اس وحدہ لا شریک نے مجھے اپنا آپ دکھایا، مجھ پر اپنا آپ عیاں کیا، تو میں نے انہیں دیکھ کر اپنا آپ جو ہے مالک کو دیکھ کر اپنا آپ کھو دیا۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کا نہ کوئی جسم ہے، نہ روح، نہ کوئی مقام، نہ کوئی منزل، یعنی وہ سپیس اور ٹائم سے آزاد ہے۔ لیکن اگر تم اسم اللہ ذات کو اپنے اندر شناخت کر لو تو اینو این یعنی ذات میں ذات ہی رہ بستی ہے، یعنی آپ ذات میں ذات بستی اور ذات کا دیدار کر سکتے ہیں۔ پھر وہ فرماتا ہے کہ نہ میں زمین میں، مالک کہتا ہے آپ سے کہ نہ میں زمین میں سما سکتا ہوں نہ آسمان میں صرف مومن کے قلب میں سما سکتا ہوں، یعنی مومن کا قلب بھی اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، یعنی مومن کا قلب بھی اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ براہ کرم
اس عرش کو حاصل کیجیے، اسے پہچانیے اور اس کا دیدار حاصل کیجیے۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں ایتن رب سچے دا حجرا، ایتن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہو، نہ کر منت خواج خضر دی تی اندر آب حیاتی ہو، شوق دا دیوا بال انہیرے مت لبی وسط کھڑاسی ہو، مرن تھی اگے مر رے جنہ حق دی رمز پچھاتی ہو۔ یعنی اس میں انہوں نے کھول کے بیان کر دیے تو باہر کیا جھانک رہا، اپنے اندر جھانک، یہ تمہارا جو تن سچے کا یہ جو ہے، یہ حجرہ جو ہے، اسی میں تیرے اندر ہی رب رہتا ہے۔ تو کیوں حضرت خضر علیہ السلام کی ان کی جو ہے منتیں کر رہا ہے؟ تو اپنے اندر جھانک، تجھے ضرورت ہی نہیں ہے، تیرے اندر ہی سارا کچھ ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ تیرے اندر حب ہو۔ اور یہ وہی لوگ جو کہ مرنے سے پہلے مر گئے، انہوں نے حق کا راز جو ہے پا لیا، معرفت کا راز پا لیا، اپنے آپ کی شناخت کر لی، اسم اللہ ذات کا دیدار کر لیا۔ اس لیے حضرت سخی سلطان بہو نے فرمایا لا الہ الا اللہ قاتل نفس ہے، لا الہ قاتل نفس ہے۔ تو یہاں کلمے کو کھول کے بیان کر دیا۔ اب اس کے تین انہوں نے حصے کیے کہ لا الہ قاتل نفس ہے، نفس کا قاتل ہے، الا اللہ دل کو زندہ کرنے والا ہے، اور محمد رسول اللہ روح کا انعام ہے۔ ایتن رب سچے دا حجرہ، جس طرح انہوں نے آگے بیان کیا ہے، وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، اور اسی طرح سے انہوں نے پھر اسی رب سچے کے حجرے کو مزید کھولا کہ تن رب سچے دا حجرہ کھڑیاں باغ بہاراں ہوں، وچ کوزے وچ مسلے سجے دیاں ہزاراں ہوں، وچے کعبہ وچے قبلہ وچے کعبہ وچے قبلہ الا اللہ پکارا ہوں، کامل مرشد ملیا بہو آپے لیسی سارا ہوں۔ یعنی کہ سارا کچھ جو ہے وہ تیرے اس حجرے میں ہی ہے، جو تم باہر جو سجدے کر رہا پھر رہا ہے، مسلوں میں اور مسجدوں میں ڈھونڈتا پھر رہا ہے، تو سارا کچھ، سارے جو کعبے ہیں وہ سارے سب کچھ تیرے اندر ہے، بس تجھے اس کے لیے ایک مشت کامل جو ہے، کاملہ کی نگاہ ملنی ضروری ہے، تو سارے تیرے مسئلے جو حل ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ انہوں نے تن سچے کو کہ ایکچولی تھوڑا سا اس کو ٹرانسلیٹ کیا، the body is the house of God, have a peep into, don't beg from Khwaja Khizr. The fountain of life is within you. Light the lamp of your anxiety, and you'll find the lost wisdom. Those who know the secret of truth die before they die. یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ، die before they die، تو آپ جو ہیں راز معرفت کو پا سکتے ہیں، اسم اللہ ذات کا دیدار کر سکتے ہیں۔ اور پھر اسی چیز کو انہوں نے بیان کیا الف اندر وچ نماز ساڈی ہک سے جانیتے ہو، نال قیام رکوع سجود دے کر تکرار پڑھیے ہو، اے دل ہجر فراقوں سڑیا اے دم مرے نہ جیوے ہو، سچا راہ محمد والا بہو جی وچ رب لبیوے ہو۔ یعنی سچا راہ وہی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تیرا جسم اللہ پاک کی جلوہ گاہ ہے، تو اپنے جسم کے اندر جھانک، اور حضرت خضر کا محتاج نہ پھر انہوں نے کہا کہ آب حیاتی پی کر جنہوں نے جاودانی حاصل کی، تو تیرے اندر اصل میں جو عشق الہی ہے نا، وہی جو ہے نا اس کا سیکرٹ ہے، وہی آب حیات ہے۔ تو اپنے اندر عشق کا چراغ روشن کر، شاید تجھے کوئی بھی امانت حقیقی مل جائے جو تیرے دل کے اندر ازل سے پوشیدہ ہے، ایشو آپ کے اندر ہی ہے، شروع سے ہے پوشیدہ آپ کے اندر۔ اور جنہوں نے اس راز کو پا لیا وہ موت سے پہلے مر گئے، جو مرنے سے پہلے مر گئے انہوں نے حیات جاودانی حاصل کر لی۔ تو پھر فرماتے ہیں جب سے باطن کی یہ حقیقت ہم پر ظاہر ہوئی ہے کہ میرا دل تو محبوب حقیقی کی جلوہ گاہ ہے، میری خوشی اور مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میرے اندر ہی کوزے ہیں کہ ان کے دل کی طہارت اور پاکیزگی کا وضو کر کے اور تزکیہ نفس کے مسلح پر کھڑے ہو کر جب محبوب حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو تو مجھ پر کیا ہوا؟ الا اللہ کی حقیقت جو ہے وہ آشکار ہوئی کہ کائنات میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کچھ موجود نہیں ہے الا اللہ کی یہی حقیقت، یہ سب کچھ مجھے، لیکن یہ حقیقت، یہ نقطہ جو مجھ پر کھلا، یہ راز معرفت کا جو میں نے جو ہے راز معراج پایا، یہ جو میں نے اسم اللہ ذات کا دیدار پایا، یہ سب کچھ مجھے اپنے مرشد کامل سے نصیب ہوا ہے، اور میرا مرشد ہمیشہ میرا نگہبان اور محافظ ہے۔ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ الف اللہ پڑھیوں حافظ ہوئیں نہ گیا حجابوں پردہ ہو، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئیں پر طالب ہوئیں زردہ ہو۔ تو یعنی کہ تو جو ہے نا
سے ہزاراں کتاباں پڑھیے پر ظالم نفس نہ مردہ ہو، باج فقیراں کسے نہ مارے باہو اے ظالم چور اندر دہو، باج فقیراں کسے نہ مارے باہو اے ظالم چور اندر دہو۔ اس میں پھر گول کے انہوں نے بیان کر دیا کہ تو نے اس اللہ ذات جو ہے، اس اللہ ذات کا ذکر مرشد کامل اکمل کی رفاقت، رہبری اور اجازت کے بغیر کیا، اور تو اس کا حافظ بھی بن چکا ہے۔ اتنی کتابیں پڑھ لی، اتنی ڈگریاں لے لی، اتنے سرٹیفکیٹ ہو گئے آپ کے پاس، لیکن وہ کہہ رہے سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن تیرا حجاب دور نہیں ہوا، تیرے رب اور اس کے درمیان پردہ ہے، وہ جو ہے وہ تو دور نہیں کر سکا، تجھے دیدار الہی نہیں ہوا، تجھے اسم اللہ ذات کا دیدار نہیں ہوا، اور یہ حجاب اس وقت تک دور نہیں ہو سکتا جب تک جو ہے کسی صاحب جو ہے مسمہ مرشد کا جو ہے کامل کا ذکر اور تصور اسم اللہ ذات جو عطا نہ فرمائے، اور پھر یہ تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے راز پنہاں سے پردہ نہ اٹھائے، تو انہیں ذکر اللہ کے ساتھ ساتھ مختلف دینی اور دنیاوی علوم پر مشتمل ہزاروں کتابیں بھی پڑھ لی، ان کتابوں کا تو عالم بھی بن گیا، لیکن اس کے باوجود تیرا نفس نہیں مر سکا، اور تو نفس امارہ سے چھٹکارا حاصل کر کے نفس مطمئنہ کی منزل کو نہیں پہنچ سکا، بلکہ ان علوم کو حاصل کر کے تیری نفسانی خواہشات میں اضافہ ہی ہوا کہ میں عالم کہلاؤں، میں یہ ہو جاؤں، مجھے یہ مل جائے۔ تو اپنے نفس کو اس جو نفس مطمئنہ کی جو منزل تھی اس پر نہیں ڈھال سکا، تو اب تو نے ان علوم کو دنیا، دولت اور شہرت کے حصول کا ذریعہ بنایا، اس سے منع کیا گیا ہے کہ اس علم کو آپ جو ہے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، یہ اس لیے نہیں، یہ مخلوق ہے، اس میں آپ جو ہے ایک وہ پھیلانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو دنیا کی دولت اکٹھی کرنے کے لیے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ تیری نظر اور دل پر پڑے ہوئے حجاب کا پردہ نہیں اٹھ سکا، کہ تو اپنے وہ نفس امارہ کو، وہ اپنے جو تیرے دل کے اندر جو نفسانی خواہشات ہیں ان پر تو اوور کم ہی نہیں کر سکا، تو تجھے حق تعالیٰ کی پہچان کیسے ہوتی؟ یہی وجہ ہے کہ تو حق تعالیٰ کی پہچان میں ناکام رہا، اور نفس انسانی یعنی انسان کے اندر چھپا ہوا ایک ایسا چور ہے جس کو مشت کامل کی نگاہ ہی مار سکتی ہے۔ یعنی اگر تو چاہتا ہے کہ اپنے جو ہے نفس کی، یا اپنے اس کو نفس سے اوپر اٹھ کر، مختلف نفوس سے اوپر اٹھ کر اپنے نفس جو ہے وہ مطمئنہ حاصل کرنا چاہے، اور قلب سلیم اور قلب جو ہے مطہرہ حاصل کرنا چاہے، تو وہ آپ کو مشت کامل کی نگاہ سے حاصل سکتا ہے۔ جب وہ ان کی نگاہ حاصل ہو جائے تو آپ کے اللہ کے درمیان تمام حجابات دور ہو جاتے ہیں، اور اسم اللہ ذات کا دیدار ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے تفکر کے لیے اگلے تفکر سے تک اجازت چاہتی ہوں۔ حق اللہ باہو، اللہ باہو، حق اللہ، بسم اللہ۔